کیا آپ بھی اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ ذوالحجہ کے یہ مقدس 10 دن شروع ہو چکے ہیں، لیکن آپ پیریڈز یعنی حیض کی وجہ سے نماز یا روزے نہیں رکھ پا رہی ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس عظیم برکت سے محروم رہ جائیں گی؟ اگر ہاں تو ٹھہریے، آج کی یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ اسلام میں پیریڈز کے دوران بھی عظیم ثواب کمانے کے ایسے راستے ہیں جو شاید آپ نہیں جانتی۔ السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ پیریڈز کا آنا اللہ کی بنائی ہوئی ایک نیچرل پروسیس ہے، کوئی گناہ نہیں۔ جب آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے نماز اور روزہ چھوڑتی ہیں تو اسے چھوڑنے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان 10 دنوں میں بالکل فری بیٹھ جائیں۔ چلیے بات کرتے ہیں ان عبادتوں کی جو آپ پیریڈز میں بھی بڑی آسانی سے کر سکتی ہیں۔ پہلا، تکبیرت تشریق اور ذکر کی کثرت۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم عبادت ہے ذکر اور اذکار۔ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں تکبیرت کہنا سنت ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے کچن میں کام کرتے ہوئے کثرت سے یہ پڑھیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور خاص طور پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے۔ استغفار اور درود شریف۔ دوسری چیز، پیریڈز کے دوران دل میں تھوڑا خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ اس خالی پن کو دور کرنے کے لیے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود ابراہیم بھیجیں۔ یہ آپ کے گناہوں کو بھی دھوئے گا اور ان دنوں کے ثواب کو بھی بڑھائے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کا فائدہ اٹھائیں۔ ذوالحجہ کے دن دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں، خاص طور پر عرفہ کا دن۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکتی تو کیا ہوا، آپ ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ سے دعا مانگ سکتی ہیں۔ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی پوری امت کے لیے لمبی دعائیں کریں۔ دین کا علم اور تلاوت سننا۔ آپ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی اور زبانی تلاوت کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن قرآن سننے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ موبائل پر تلاوت چلا کر سکون سے سن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامک بیان سننا، دینی کتابیں پڑھنا، لیکن اس میں قرآن نہ ہو، بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ خدمت اور صدقہ یعنی چھپا ہوا ثواب۔ ان دنوں میں جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے افطاری بنانا، گھر والوں کی خدمت کرنا یا کسی ضرورت مند کو صدقہ دینا، یہ سب بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ کسی کو خوش کرنا بھی ثواب ہے۔ ایک چھوٹی سی ٹپ جو آپ کی روٹین کو سیٹ کرے گی: جس وقت آپ کی نماز کا وقت ہوتا ہے، جیسے ظہر یا عصر، اس وقت آپ نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر اپنے مصلی یعنی پریئر میٹ پر 10 سے 15 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں۔ وہاں بیٹھ کر صرف ذکر اور دعائیں کریں۔ اس سے آپ کی نماز کی عادت بھی نہیں ٹوٹے گی اور روحانی سکون بھی ملے گا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ان اہم سوالوں کی جو اکثر ہماری بہنیں اس بارے میں پوچھتی ہیں۔ پہلا سوال، کیا پیریڈز میں قرآن پاک کی تلاوت موبائل پر دیکھ کر یا زبانی کی جا سکتی ہے؟ بہت سی بہنیں یہ پوچھتی ہیں۔ دیکھیے، اکثر اسکالرز کا کہنا ہے کہ پیریڈز کی حالت میں قرآن پاک کو چھونا اور اس کی تلاوت کرنا منع ہے، لیکن اگر آپ موبائل پر بنا اسکرین کو ڈائریکٹ ٹچ کیے صرف قرآن کو دیکھ رہی ہیں یا سن رہی ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ جو قرآنک دعائیں ہیں جیسے ربنا آتینا، انہیں آپ دعا کی نیت سے زبانی پڑھ سکتی ہیں۔ کیا عرفہ کے دن روزہ نہ رکھ پانے پر وہ ثواب ملے گا؟ عرفہ کے دن کا روزہ اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، لیکن اگر آپ پیریڈز میں ہیں اور روزہ نہیں رکھ پا رہی تو دل کو چھوٹا مت کیجیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ پاک ہوتی تو روزہ ضرور رکھتی۔ اللہ آپ کی اس پاک نیت کو جانتا ہے۔ آپ اس دن روزہ رکھنے والوں کے لیے افطاری بنائیں، انہیں کھانا کھلائیں۔ آپ کو روزے دار کے برابر کا ثواب ملے گا، بنا اس کے ثواب
में कमी की है। तीसरा सवाल, क्या पीरियड्स में सजदाए शुक्र या सजदाए तिलावत किया जा सकता है? नहीं मेरी प्यारी बहनों, सजदा चाहे शुक्र का हो या नमाज का, उसके लिए पाकी यानी वुज़ू और गुस्ल शर्त है। इसलिए पीरियड्स के दौरान आप सजदा नहीं कर सकती। अगर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो आप हाथ उठाकर या बैठकर दिल से शुक्र अदा करें या ज़ुबानी अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ें। अल्लाह दिल के जज्बात देखता है, फिजिकल पोस्चर नहीं। चौथा सवाल, क्या पीरियड्स के दौरान दीनी किताबें जैसे हदीस या तफसीर पढ़ी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ी जा सकती हैं। आप हदीस की किताबें जैसे बुखारी या मुस्लिम या सीरत रसूल या कोई भी इस्लामिक बयान और दीनी किताबें पढ़ सकती हैं। हत्ता कि अगर उन किताबों में कुरान की आयत का तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन लिखा हो तो आप उस तर्जुमे को पढ़ सकती हैं और समझ सकती हैं। दीन का इल्म हासिल करना सबसे बड़ी इबादत है। पांचवा और सबसे अहम सवाल, क्या पीरियड्स ख़त्म होने के बाद ज़ुल्हिज्जा के बचे हुए दिनों में क़ज़ा रोज़े रखे जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ज़ुल्हिज्जा के महीने में 10 से 13 तारीख तक यानी ईद और तशरीक के दिनों में रोज़ा रखना हराम है, लेकिन 13 ज़ुल्हिज्जा के बाद जब आप पाक हो जाएं तो आप अपने छूटे हुए रोज़े की क़ज़ा रख सकती हैं। हालांकि जो फजीलत पहले 9 दिनों के रोज़े की थी वो तो चली गई, लेकिन क़ज़ा अदा करने का अपना एक अहम फ़र्ज़ सवाब आपको ज़रूर मिलेगा। अगर इनके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो आप अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं खुद आपको जवाब दूंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, मायूसी को छोड़िए और आज ही से इन प्यारी इबादतों में लग जाइए। अल्लाह हमारी हर कोशिश को कबूल फरमाए, आमीन। ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र और अज़कार करें, मायूस ना होए। अल्लाह हमारी सारी इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। और आप ये ना सोचे कि रोज़ा और इबादत नहीं कर सकती, आप इन दिनों में नमाज नहीं पढ़ सकती तो अल्लाह आपसे राज़ी नहीं होगा। दुआएं हर हाल में कबूल होती है, चाहे आप पीरियड्स की हालत में हो या पाक हो। अल्लाह हमारी सारी पुकार को सुनता है, वो कभी हमें खाली हाथ नहीं लौटाता। अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी इबादत आज से ही शुरू कर रही हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे बाकी बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी परेशानी दूर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।